لوگ کہتے ہیں کہ پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ ہاں بالکل ہم بھی مانتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات پر ہمارا بھی یقین ہے، لیکن قرآن کریم کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تو ذرا سمجھیں۔ مطلب یہ ہے رب کائنات اعلان کر رہا ہے کہ اے لوگو، ذاتی علم اور ذاتی طور پر علم رکھنا یہ رب ذوالجلال کی ذات کا کام ہے، لیکن رب جس کو عطا فرمانا چاہے عطا بھی فرما سکتا ہے، عطا کی کوئی نفی نہیں۔ اس لیے رب نے اپنے پیارے محبوب کو یہ بھی علم عطا فرمایا کہ پیٹ میں کیا ہے، صرف یہ نہیں کہ کیا ہے بلکہ یہ بھی عطا فرمایا کہ کیا ہے، کیا بنے گا، اس کی پشت سے کتنے اولاد نکلے گی، کون کون سی وہ صفات کی مالک ہوگی۔ چنانچہ دلائل النبوت کتاب کا نام ہے اور لکھنے والا کون ہے؟ ابو نعیم۔ وہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کس سے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ کون عبداللہ ابن عباس؟ جو میرے مصطفیٰ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ سرکار نے ان کے لیے دعا مانگی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، یا اللہ اس کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما۔ کون عبداللہ ابن عباس؟ کہ جن کی سگی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے مصطفیٰ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی ماں کا نام کیا ہے؟ لبابہ بنت حارث، جن کی کنیت ہے ام الفضل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی ماں سے حدیث پاک بیان کرتے ہیں، ام فضل سے۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ سرکار کے سامنے سے ہو کر گزری، نگاہ نبوت پڑی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، سرکار نے فرمایا کہ تیرے پیٹ میں بچہ ہے، لڑکا ہے، جب وہ لڑکا پیدا ہو اس کو میرے پاس لانا اور مجھے دکھانا۔ حضرت ام الفضل نے کیا عرض کیا؟ ام الفضل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کتنے عرصے سے قریشیوں نے اپنی بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دیا ہے اور پتہ نہیں کوئی عہد کیا ہے، میرا لڑکا کہاں سے آیا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں اسی طرح ہوگا، جو میں بتا رہا ہوں اسی طرح ہوگا، کیونکہ وہ مخبر صادق ہیں، جو خبر دے دیں۔ پھر زمانہ کا نظام تو تبدیل ہو سکتا ہے لیکن میرے مصطفیٰ کا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا۔ آخر بچہ پیدا ہوا۔ اس بچہ پیدا ہونے سے پہلے حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے، آپ سے 2 سال بڑے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس دل میں ایمان لا چکے تھے، اور میدان بدر میں حضرت عباس کو مجبوراً کفار ساتھ لائے تھے۔ تو سرکار کا یہ بھی علم دیکھیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ، عباس اگر حضرت عباس کسی کی تلوار کی زد میں آ جائے اس کو قتل نہ کرنا، وہ مجبوراً لایا گیا ہے۔ انہوں نے کوئی میرے مصطفیٰ کو بتا کے تو نہیں لایا تھا کہ ہم مجبوراً لائے ہیں، نہیں۔ اور ایک اور بات بھی آپ کے متعلق عرض کر دوں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہوئے اور ان کو کہا گیا کہ فدیہ دو۔ آپ نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ذرا سنیں اپنے مصطفیٰ کریم کے علم کا عالم۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے میرے چچا، آتے ہوئے میری چچی ام فضل کو جو اتنے پیسے دیے، اتنے دینار یا اتنا رقم دی کہ یہ رکھ دو، اور وہ کہاں جائے گی؟ تو حضرت عباس حیران ہوئے کہ اس وقت تو میں تھا یا میری بیوی تھی، تیسرا تو کوئی آدمی نہ تھا۔ معلوم ہوا کہ محمد کریم اللہ کے رسول برحق ہیں، رب نے ان کو سارا علم عطا فرما دیا۔ حضرت عباس آئے، عرض کیا حضور آپ نے اس طرح فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے اسی طرح کہا ہے کہ آپ کا لڑکا پیدا ہوگا، جب پیدا ہوگا میرے پاس لانا، جو میں نے کہہ دیا وہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت ام فضل کا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جس کو کہا جاتے ہیں، بہت بڑے محدث بنے، بہت بڑے فقیہ بنے، اور صحابہ میں فتویٰ دینے والے صحابہ جو 7 تھے ان میں سے ایک تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور میرے آقا کے پاس لایا گیا، حضرت عبداللہ کے دائیں کان میں آذان فرمائی سرکار نے، بائیں کان میں تکبیر پڑھی اور اپنا لعاب مبارک ان کو عطا فرمایا اور دعا بھی دی۔ تو پھر کیا فرمایا سرکار نے یہ فرمایا تھا نا کہ آپ کے پیٹ میں لڑکا ہے۔ جب ان کے لیے دعا کی، آپ نے فرمایا اے میری چچی ام الفضل، یہ عبداللہ وہ ہے کہ جو بہت سے خلیفوں کا باپ ہے، اس کی پشت سے بڑے خلیفے ہوں گے، کوئی صفا ہوگا، کوئی جو ہے مہدی ہوگا۔ اور معلوم ہوا میرے آقا نے صرف پیٹ کی خبر نہیں دی بلکہ پیٹ میں جو کچھ ہے اس کی پشت سے جو ہونے والا ہے اس کی بھی خبر دے دی، اور اس کی پشت سے جو ہونے والے تھے ان کی بھی خبر دے دی۔
یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی بات ہے، اور اس کو ابو نعیم نے دلائل النبوت میں ذکر کیا۔